ان قدم عالیہ سے کہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے. آلہ و اصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ. کو اس کی بالکل بند کر دیں. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم، محتشم، عالی مرتبت سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ منعقدہ تقریب ادارہ حاضہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. ہم اپنی زندگی کو سیرت کی روشنی میں خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کی تلخیاں اور زندگی کی مشکلات سے چھٹکارا کیسے پانا ہے اور ایک خوبصورت آسودہ زندگی کا تصور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے موجود ہے، اور ہمیں عملی نمونے کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کائنات میں اتنی خوبصورت شخصیت کوئی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے. آپ علیہ السلام کی ہر خو و خصلت لاجواب ہے. سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا تھا، حسنت جمیع خصالہ. آپ کی ہر خصلت ہی حسین ہے اور ہر ادا ہی جمیل ہے اور خوبصورت ہے. زندگی کی تلخیاں ختم کر کے
ایک خوشگوار زندگی کا تصور حضور نبی رحمت کی سیرت سے کیسے لیا جا سکتا ہے، ہمیں آج کی اس مختصر نشست میں یہ سیکھنا ہے۔ میں اور آپ اپنی جھولیاں جب حضور کی بارگاہ میں پھیلا دیں گے تو ہمیں اس دہلیز سے خالی نہیں لٹایا جائے گا، ضرور خیرات ملیں گے۔ جب زندگی بے مقصد ہوتی ہے تو بے چین ہوتی ہے، اور زندگی با مقصد ہوگی تو زندگی خوشگوار ہوگی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح رہنمائی اس عنوان سے امت کے لیے موجود ہے۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا فرماتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی احادیث کا ایک خلاصہ تیار کیا، تو ان کے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ 4000 احادیث رسول میں سے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل جو حدیثیں تھیں وہ انہوں نے الگ کر دیں، تو جن سے مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا تھا اور زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول ملتے تھے، ان کو الگ کیا، تو ان کے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں۔ وہ کہتے ہیں ان 800 احادیث رسول کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں۔ ان 4 حدیثوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ کاروبار میں، گھریلو زندگی میں، مذہب میں اور ہر معاملہ حیات میں جب وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے گا تو اس کی با مقصد زندگی اسے نشہ دینے لگ جائے گی، اور اس کو ایک خوبصورت زندگی کا نور نصیب ہوگا۔ میں اور اپنے معمولات روز لکھتے جائیں کہ آج ہم نے کیا 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 ہے، اور پھر اس میں دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم نہ کرتے تو ہمارا گزارا ہو سکتا تھا، فضول تھی، بے مقصد تھی، زائد تھی، تو ان کو ہم کاٹتے ہیں۔ اگلے دن ہمارے کام ضروری رہ جائیں گے اور ہم ایک آسودہ زندگی کی طرف بڑھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ رہنما اصول دیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دے۔ تو ہم اگر زندگی میں مقصدیت لے آتے ہیں تو پھر ایک خوشگوار زندگی کا تصور ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوانات ہمارے سامنے ہیں، اور ایک لمحہ بھی حضور کا نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے، اور دنیا پر کسی شخص کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی محفوظ ہے۔ حضور نے اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کیسے گزاری، حضور کی نجی زندگی، حضور کی گھریلو زندگی، حضور علیہ السلام کی مذہبی عبادات اور ان کا طریقہ کار، حضور کے معاشرتی معاملات، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور علیہ السلام کے حسن سلوک کی داستانیں کوئی گوشہ بھی مخفی نہیں، حضور کی عادات مخفی نہیں ہے، بلکہ حضور کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، صحابہ نے اس کو بھی گن کے بیان کیا ہے۔
کہ 18 سے لے کر 22 تک حضور کی مبارک داڑھی اور سر انور میں سفید بال تھے۔ تو کائنات میں کوئی ایسا دوسرا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کی سیرت کو اس حد تک محفوظ کیا گیا ہو۔ پھر حضور کی سیرت کی حفاظت یوں ہی نہیں بلکہ باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہے، اور پھر مضبوط زندگی حضور علیہ السلام کی اگر آپ دیکھتے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ 63 سالہ زندگی کو اتنے منظم انداز میں بسر کیا ہے کہ زندگی کا اس سے بہتر کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اتمام دین کے حوالے سے دیکھ لیں تو حضور کے مبارک کندھوں پہ جو ذمہ داری لگائی تھی وہ دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو مبعوث ان لوگوں میں کیا گیا جو انتہائی سخت مزاج تھے۔ ایسے سخت مزاج لوگوں میں تبدیلی لانا اور پھر اس کو پوری دنیا کے اوپر ایک دین کے طور پہ نافذ کرنا، یہ ایک آسان ہدف نہیں تھا۔ اور حضور علیہ السلام کو اتنی بھاری ذمہ داری دی گئی ہے تو 40 سال تک حضور اعلان نبوت ہی نہیں کرتے۔ 63 سالہ کل زندگی ہے، اور منصب یہ ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے اور غلبہ دین کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ اور 63 سالہ زندگی ہے، زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے، اور 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد مکے کے 13 سال سخت کٹھن حالات کا سامنا رہا۔ اجریاں پھینکی گئیں، کوڑے ڈالے گئے، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اذیتیں دی گئیں، گالی گلوچ کیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب حضور مدینے تشریف لاتے ہیں، مدنی زندگی کے 10 سالوں میں 27 جنگیں لڑی۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک جنگ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتی ہے، لیکن صرف 10 سال کے اندر حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ اور ان 10 سالوں کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح پیغام حق کا ابلاغ کیا، اور لوگوں تک جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی کے اندر افراد بھی تیار کیے، اور مکمل کامل تکمیل دین بھی ہوا۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو جو لوگ اجتماع میں شامل ہوئے وہاں پہنچے، ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں موجود تھے جو نہیں آ سکے تو ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری یہاں بے ساختہ ہو کے کہتے ہیں، وہ کڑکڑا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو صرف 23 سالہ زندگی کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے، اور 40 سال اعلان نبوت نہیں کیا، اور اس میں بھی پہلے 13 سال اذیت، مشکل جو ہے وہ مسائل اور آلام کا سامنا ہوتا رہا، اور آخری 10 سال ان میں بھی 27 جنگوں کا سامنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس دین کو غالب کر کے، اتمام دین کر کے، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کے غلبے کا جو خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب یہ اس تھوڑے وقت میں کیسے ممکن ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیے گا تو ایک ایک لمحہ حضور کا ہمیں منظم نظر آتا ہے، ایک ایک ساتھ حضور کی با مقصد نظر آتی ہے۔ زندگی کے اندر جب مقصدیت ہو تو اہداف بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ایک اطمینان کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے اس شعبہ سے نور لے کر کے ہم اپنی زندگی کے اندھیروں میں چراغاں کر سکتے ہیں اور زندگی کی تلخیاں مٹا سکتے ہیں۔ انسان کے دل میں فطرتاً کسی کے لیے محبت کے جذبات رکھے گئے ہیں، اور کسی کے لیے باطنی تعلق اس کی مجبوری ہے۔
اگر وہ باطنی تعلق اپنے اصلی ہدف تک نہیں پہنچتا تو پھر بے چینی اور بے قراری ختم نہیں ہوتی، تو وہ محبت کا مرکز اور محبت کا وہ مقام حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے رب سے تعلق، جسے تعلق باللہ کہتے ہیں، اس کو مضبوط کر کے زندگی کو خوشگوار کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا اگر اصول معاشرت ہمیں سکھاتے دکھائی دیتے ہیں اور دیگر زندگی کے شعبہ جات میں ہماری رہنمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور وظائف حیات کو ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن تعلق باللہ کا معاملہ یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی ایسی مثال بنتے ہیں کہ حضور جب رات کو کھڑے ہوتے ہیں حَتَّى تَتَوَرَّمَ قَدَمَاهُ، حضور کے مبارک قدم کثرت قیام کی وجہ سے سوج جاتے ہیں، اور عرض کی جاتی ہے کہ آپ کے وسیلے سے تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو جب ہماری زندگیوں کے اندر رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے تو ہماری زندگی ایک تسکین اور خوشی سے محروم ہو جاتی ہے۔ حقیقی مسرتیں حاصل کرنے کے لیے تعلق باللہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی اہمیت سے حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کے حق فائق ہیں، لیکن جو حقوق العباد کی اہمیت پہ زور دیا جاتا ہے تو وہ اس معنی میں ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو صاحب حق اتنا ظرف نہیں رکھتا اور وہ معاف نہیں کرتا تو پھنس گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کریم ہے اور اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس لیے اس سے توقع ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ تو وہ اس معنی کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے زور دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اور اس حوالے سے پھنس نہ جائیں۔ باقی جہاں تک ذاتی اہمیت کا تعلق ہے تو وہ حقوق اللہ سے زیادہ، حقوق العباد سے زیادہ حقوق اللہ کا تعلق ہے، کیونکہ ذات جتنی اہم ہوگی اس کے حق بھی اتنے اہم ہوں گے۔ تو اس کائنات میں بندے پر سب سے زیادہ حق جو ہیں وہ اس کے رب کے ہیں، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ تو حقوق العباد کی جو تلقین کی جاتی ہے اور اس فرق کو نہیں سمجھا جاتا، وہ صرف اس لیے تاکہ جو ہے وہ جو حقوق العباد سے جن لوگوں کا، ان حقوق سے جن کا تعلق ہے تو وہ اڑ بھی سکتے ہیں، ضد بھی کر سکتے ہیں، نہ معاف کریں، تو اس لیے کہیں وہاں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ کریم ہے، باقی حق جو ہیں وہ غالب اور قوی اور زیادہ اہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو بعض اوقات حقوق اللہ کی ادائیگی میں غفلت بندے کو بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ اس معاملے میں سستی بھی کر جاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ حقوق اللہ کے اندر کبھی کوتاہی کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک جنگ میں کفار کی جانب سے ایسا الجھاؤ رہا کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور آپ نے یہ سنا ہے کہ ساری زندگی حضور کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی ہے۔ جنہوں نے پتھر بھی مارے ہیں حضور نے ان کو بھی دعا دی ہے، لیکن اس جنگ میں جب نماز قضا ہو جاتی ہے اور حضور علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، اس وقت حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم املأ بطونہم النار، اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے، یہ تیری نماز ان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے۔ تو حقوق اللہ کی اہمیت کا ذرا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی حضور کی زبان سے ایسے لفظ نہیں نکلے ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر جب نماز قضا ہو جاتی ہے، اللہ کا حق جو ہے جو ادا کرنا تھا وہ اس گمسان کے رن کے اندر مسئلہ بن گیا، تو حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ سخت نکلتا ہے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے۔
تو حقوق اللہ کی جب کوتاہی ہم کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر تلخیاں پیدا ہوں گی. وہ لوگ جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں پڑھتے، ان دونوں کی زندگیوں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر جنہیں تہجد کے سجدے نصیب ہیں اور وہ لوگ جن کو یہ سجدے نصیب نہیں ہیں، تو ان دونوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو سکون اللہ کی یاد میں ہے. زندگی کو خوشگوار بنانے کا رہنما اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو مضبوط رکھا جائے. اور جب وہ تعلق، کیونکہ خلق اور خالق کا جو رشتہ ہے دنیا میں، اس رشتے کے برابر کوئی اور رشتہ نہیں ہے. ماں اور بیٹے کا، ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کو تولا نہیں جا سکتا، اس پیار کا وزن نہیں ہو سکتا. آج کل یہ سڑکوں کے کنارے پر بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو تولا جا سکے. سمندر کی پاتال تک لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی. اس کے دل میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا، محبتوں کا ایک آباد جہاں، وہ کائنات کی اس کا بدل ہی نہیں ہے. نعم البدل تو دور کی بات ہے، ماں کا بدل بھی نہیں ہے. خورشید گیلانی مرحوم نے اپنی والدہ کے انتقال پہ کالم لکھا تھا، والدہ مرحومہ کی یاد. اس نے لکھا تھا ان پڑھ ماں کی یاد میں. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میری ماں پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج بھی وہی تھا. عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ مزہ کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں اسٹیجوں پہ، لیکن ان لفظوں میں وہ کہتا ہے وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے. ماں کو اللہ نے وہ پیار دیا، اولاد کے لیے وہ تڑپتی ممتا دی کہ وہ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن میں مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اپنی اولادوں کے لیے سارے دکھ برداشت کر لیتی ہیں. ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. ماں کو اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو، بیٹی کو جنم دیا ہے. تو اس جملے کو سمجھیے کہ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اور جس رب نے خلق دیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو. تو جنم دینے والی کا رشتہ زیادہ ہے یا خلق کرنے والے کا رشتہ زیادہ ہے؟ تو خالق ہے، یہ ایک گوڑا رشتہ ہے اور یہ گہرا رشتہ ہے. تو اس کے حق فائق ہیں. تو اگر کوئی شخص ماں کا بے ادب ہو تو ماں کی توہین کرے یا نافرمانی کرے، ماں کسی کام کا کہے اور وہ منہ پھیر کے گھر سے نکل آئے، تو وہ جہاں بھی گھومے گا پھرے گا وہ لمحے اسے تنگ کریں گے، اسے بے چین رکھیں گے. بعض اوقات کثرت نافرمانی کی وجہ سے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس نافرمانی کی وجہ سے اور کیوں بے چینی ہے اور اضطراب کیوں ہے. تو اس کا سبب، وہ بے چینی کا سبب جو ہے وہ نافرمانی ہوتی ہے. تو ایک ماں کی نافرمانی ہو جائے تو چین چھن جاتا ہے اور قرار باقی نہیں رہتا. تو رب کی نافرمانی سے باطن کا چین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو حضور کی سیرت سے یہ روشنی لی جائے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے، ایک خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے گی. تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہماری زندگیوں کے اندر انصاف نہیں ہوتا، جب ہم انصاف کر نہیں پاتے، تو پھر ہم کبھی بھی قرار نہیں پا سکتے. خوشگوار زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں ہے. جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اپنے رویے میں ظلم رکھتا ہے، اپنے منصب میں ظلم کرتا ہے، یا وہ اس کو جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے انصاف کی کرسی پر اور باقاعدہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس میں وہ ناانصافی کرتا ہے. تو ناانصافی کرنے والا کبھی بھی قرار نہیں پا سکتا. حضور علیہ السلام کی زندگی سے عدل و انصاف سیکھا جا سکتا ہے. ابھی آغوش مادر میں آئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ انہیں بنو سعد میں لے جاتی ہیں اور جا کے حضور علیہ السلام کو دودھ پیش کرتی ہیں. تو دائیں چھاتی سے حضور دودھ پیتے ہیں اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بائیں چھاتی پیش کرتی ہیں. تو چونکہ ان کا ایک اور بھی بیٹا تھا، میرے آقا رخ پھیر لیتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوگی کہ میں اپنے بھائی کا حصے کا دودھ پیوں. یہ دودھ پیتوں کی نسبت ہے،
یہ اس زمانے کا عدل و انصاف ہے جب حضور اس دنیا کے اوپر آئے. اور اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے. تو جب عدل قائم نہیں رہتا تو پھر وہ ریاست ہو، پھر وہ گھریلو زندگی ہو، بلکہ انسان جب اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، جب اپنے معاملے میں اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے نفس کے بھی حق رکھے گئے ہیں، تو پھر اس کی طبیعت کے اندر کبھی بھی خوشگوار لمحات نہیں آتے. تو عدل و انصاف خوشگوار زندگی کا ایک ایسا عنوان ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو اس طرح قائم کیا کہ ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر لی اور حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا اور آقا کریم نے ہاتھ کاٹنے کا کہا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، اور اگر ان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، تو کوئی نرمی کر لی جائے. تو حضور سے جب عرض کی گئی تو فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ، الصلاۃ جامعۃ. لوگ جمع ہو گئے اور حضور نے ممبر بچھوایا اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی با اثر جرم کرتا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا اور عام لوگوں پر حدود نافذ کر دی جاتی. فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں حضور نے تاریخ ساتھ جملے ارشاد فرمائے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہ. فرمایا چوری تو میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ نور جس سے اپنی زندگی کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر جس سے چراغاں کیا جا سکتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی کا تصور حاصل کیا جا سکتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو بنیادی انسانی زندگی کی جو بنیادی اکائی ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کی ازدواجی زندگی سے. اور بہت سارے لوگ یہاں کوتاہی کا ارتکاب کر دیتے ہیں. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات میں، بات کرنے میں، گفتگو میں سلیقہ شعاری سے کام لیتے ہیں. گاہک سے ڈیلنگ کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں. اسی طرح وہ دیگر جو ہیں وہ امور پر، لیکن وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا معاملت کرتے ہوئے کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں. اور انسانی زندگی کے اندر یہاں سے بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ایک رہنما اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. یعنی ایک اصول، ایک ضابطہ دے دیا کہ تم میں سے سب سے اچھا کون ہے کہ جو گاہک کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کر لیتا ہے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اچھی لگا لیتا ہے، جو گفتگو اور تقریر بڑی شاندار کر لیتا ہے. نہیں، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے. باہر دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، کاروباری معاملات اچھے ہیں، گفتگو کا امام اور مقتدا سمجھا جاتا ہے، لیکن گھر آ کے فرعون بن جائے تو پھر گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی جب خوشگوار نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی خوشگواری زندگی میں نہیں آ سکتی. تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور ان 9 میں سے ایک بھی حضور علیہ السلام پر کوئی شکوہ نہیں رکھتی تھی. اور اتنی ازواج کو اس حالت میں چھوڑنا کہ کسی ایک کی زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، تو یہ ایک خوبصورت مثال ہے اور یہ کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو حضور علیہ السلام کی زندگی سے ایک گھریلو زندگی کے اصول سیکھے جاتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور حمیرہ کہہ کے لاڈ سے پکارتے تھے، بلکہ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں اب خورا تھا، حضور پانی پینے لگے تو میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے دور سے دیکھا تشریف لاتے ہوئے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور نے میرے ہاتھ سے وہ اب پورا لیا اور پھر اس پانی کو پینے لگے تو رک گئے، اور پھر میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ. اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں ہوگا.
تو آج ایسے لوگ بھی معاشرتوں میں بستے ہیں کہ جو اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی تذلیل سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کان رسول اللہ یاکل مع الخادم، حضور خادم کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے وہ جو ابو جہل کا قصہ لکھا ہے کہ کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کے اور رو رو کے کہتا تھا کہ محمد نے ہمارا سسٹم خراب کر دیا، اس میں جو شکایت اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر رب سے شکایتیں کی نا حضور کی، وہ اقبال نے وہ نظم کیا ہے، تو اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ سینہ ما از محمد زار زار کے ہمارا سینہ بڑا دکھی ہے شخص سے۔ تو اس میں اس نے ایک شکایت یہ کی کہ یہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور یہ تو عرب تہذیب کو جس میں تفاخر پایا جاتا ہے توڑنا چاہتا ہے، اور ہم تو بڑے دکھی ہو گئے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کے اسلوب دیکھ لیجئے، اور آقا کریم نے کس طرح وہ بڑا معروف واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی اتنی شدت تھی کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، اور بھوک سے میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے اصحاب میں سے تھے، تو کئی دن بھوک میں کٹ جاتے تھے، تو کبھی حضور کے گھر سے کھانا آ جاتا، کبھی وہ کچھ محنت کر کے کما لیتے اور کبھی بھوک بھی کاٹنا پڑتی۔ تو کہتے ہیں ایک دن کئی دن گزر گئے کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سوال کروں۔ بقدر ضرورت سوال کرنے کی اجازت ہے، جب مخمصے کی حالت میں بندہ ہو کہ جان کے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ضرورت کے تحت جو سوال کیا جائے اس پر شریعت پکڑ نہیں کرتی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ سوال سے اپنے دامن کو بچایا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ سوال نہیں کرتا، لیکن مسجد نبوی کے ایسے گوشے میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں لوگوں کا گزران ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میرے چہرے سے نکاحت کو پہچان کر کے کوئی میری ضرورت کو پورا کر دے۔ فرماتے ہیں میں ایسے گوشے میں بیٹھ گیا اور خیال تھا کہ جو بھی آئے گا مجھے دیکھے گا، میرے چہرے کی نکاحت کو پڑھے گا اور سمجھ جائے گا میرا مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بھی آتا سلام کر کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو کہا میں نے سوچا کہ میں کسی سے بات کروں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھا۔ میرا مقصود یہ تھا کہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا اور اس دوران وہ میرے سے ہم کلام ہوں گے، میری آواز اور چہرے کی نکاحت سے میرے اصل مسئلے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا اور آگے چلے گئے، شاید وہ جلدی میں تھے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایک دم ایک جانب سے روشنی ہوئی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو جب میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور مسکرا پڑے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا میں نے حضور سے بھی مسئلہ پوچھا تو حضور میرے اصل مسئلے تک پہنچے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا آؤ میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو مسئلہ حل ہونے لگا۔ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چلا گیا، گھر والوں کو حضور نے آواز دی کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا لے آؤ۔ دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو جب دیکھا تو لبا بھرا ہوا پیالہ دیکھ کے جان سی آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ تو کہا 70 لوگ تھے، وہ حکم تھا، میں بلا لایا، لیکن میرے دل میں تھا دودھ کا ایک پیالہ، یہ تو قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ پھر میرے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کو دائیں جانب سے شروع کرو۔ بھوک کی شدت تھی، نڈھال تھا، حکم تھا۔ میں نے جو اشخاص بیٹھے تھے، جو سب سے پہلا شخص تھا، اس کو پیش کیا۔ اس نے دودھ پیا اور میں نے دودھ کے پیالے پہ نظر رکھی اور وہ رج کے پی گیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا کام بن گیا۔ پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام نشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ تو
جب 70 آدمی پی گئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی۔ فرمایا تم پیو، کہتے ہیں میں نے پیا اور رج کے پیا۔ حضور فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے قوم کا ساقی آخر میں پیتا ہے، نوش جان کر دیا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہوا، لیکن سیرت کے اس واقعہ سے ہمارے لیے جو روشنی خاص طور پہ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دو جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین فرماتی ہیں صحیح بخاری میں ہے، حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض سی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو باتوں باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کوئی شکرنجی ہوتی ہے تو پھر قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی معاملہ ہے۔ تو ام المومنین نے کیا جواب دیا سنیے، کیسا پیار تھا۔ کہا ما احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جب زوجہ ناراض ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں آج کل ناراضگی چل رہی ہے، بلکہ اتنا باریک پیرایا ہے اظہار ناراضگی کا کہ حضور فرمایا اس وقت قسم کی جب نوبت آتی ہے تو تم یہ کہتے ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو یہ وہ حسن سلوک ہے جو زندگیوں کے اندر ایک خوشگوار تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور ایک خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آتا ہے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی اور جا کے پیغام دیا اپنی والدہ کا کہ میری ماں آپ سے چادر رحمت مانگ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ عرض کی حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے اور مجھے لگتا ہی ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے اس لیے چادر منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ کھڑا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ پھر آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے، پوری تاریخ عالم میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے۔ میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو ارقت جلدی لآتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دے۔ کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں۔ تو جب گھریلو زندگی خوشگوار ہوگی تو پھر زندگی میں بہاریں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشگوار جو ہے وہ ماحول پیدا ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کی زندگی کے جس بھی گوشے کو دیکھ لو اور جس بھی پہلو کو دیکھ لو، یہ تو چند ایک باتیں میں چند ایک مثالیں محدود وقت میں آپ کے سامنے رکھی، تو حضور کی زندگی کا جس گوشے کو بھی دیکھو اور جس کونے کو بھی اٹھا کے دیکھو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار کر لینے سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے، سرشاریاں آتی ہیں، زندگی خوشگوار سانچے میں ڈھل جاتی ہے اور پھولوں سے زیادہ ہلکی اور خوشبودار ہو جاتی ہے اور زندگی کی تلخیاں مٹ جاتی ہیں۔ یار حضور کی سیرت تو بہت کمال کی بات ہے، اور حضور کی سیرت کو اپنا کر کے دکھی دلوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، سیرت اپنا کے زندگی کی تلخیاں مٹائی جا سکتی ہے۔ سیرت تو بہت بلند ہے، حضور کا نام ہی لے لیا جائے تو تلخیاں مٹ جاتی ہیں۔
ان کا نام اتنا میٹھا ہے، ان کا ذکر اتنا میٹھا ہے۔ اب چند لمحوں سے حضور کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، پہلے نعت خوانی تھی، تو ہم ایک جنت کے ماحول میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اتنا میٹھا ہے۔ اگر ان کی سیرت کو عملاً اختیار کر لیا جائے پھر زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلی آئے۔ ان کا نام اتنا میٹھا ہے کہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور اندر کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک شعر ہے کہ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن انہوں نے حد کر دی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا نام بھی میٹھا، حضور کی سیرت بھی خوشگوار۔ زندگی کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کا شاید تقوی کا روپ ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ ہر وقت ہی غصے میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ انسان کی خلوت کی زندگی، مصلی کی زندگی اور ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی وہ اور ہے۔ ہمارا وہ خشیت الہی کی کیفیت کا جو معاملہ ہے، جو تنہائی میں اور مصلی پہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہم محفل میں لوگوں کے ہجوم میں اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ہیبت اتنی تھی کہ ایک خاتون اچانک آئی، اور جب اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اس کا بدن کانپنے لگا۔ یہ انتہائی خلوت کی کہانی ہے، لیکن حضور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا اگر آقا کریم علیہ السلام مسکرانے والے نہ ہوتے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مسکرانے کی اور اچھے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، اور جب قیامت کے دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا، سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا۔ تو ہم اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو تو اتنا خوبصورت بنائیں، اور ہمارا انداز جب ملے تو لوگوں کے دکھ ہم چوس لیں اور لوگوں کی مشکلات ہم سمیٹ لیں۔ ہمارے اندر خوف خدا، خشیت الہی کی کیفیت ہو، یا ہمارے اندر کوئی بھی کیفیت ہو، لیکن ہمارا چہرہ لوگوں کے دکھ بانٹ رہا ہو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ان لوگوں کو جو بیچارے دکھوں کے ستائے ہوئے آتے تھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، بلکہ حضور علیہ السلام سے صحابہ بعض اوقات مزاق کر لیتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے مزاق کر کے ان کی دلجوئی فرمایا کرتے۔ ایک ظاہر نامی صحابی تھے، تو وہ کبھی حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تو کیسی خوشگوار کیفیت ہوتی کہ بلکہ کبھی وہ حضور اداس ہوتے تو صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے، اور جو ہی وہ اندر آتے مسجد نبوی میں تو حضور ان کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے، اور وہ حضور سے عملی مذاق کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ چلے جاتے مدینہ شریف کی منڈی میں، اور جو پھل سب سے آخر میں آیا ہوتا تو اس پھل کو جو ہے وہ خرید لیتے، اور حضور کی خدمت میں وہ نیا پھل لا کے پیش کرتے۔ حضور اس کو کھاتے، تناول کرتے، صحابہ کو دیتے، خوش ہوتے، دعائیں دیتے اسے۔ 2 4 5 دن کے بعد وہ دوبارہ منڈی میں جاتا، جس سے وہ فروٹ لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتے اور حضور کے پاس لے آتے۔ حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ حضور فرماتے وہ تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا، عرض کرتا غریب آدمی ہوں تحفہ کیسے دیتا، پھل نہیں آیا تھا، میں نے کہا پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو حضور خوش ہوتے اور دعائیں بھی دیتے، اور حضور اس سے بھی مزاق کرتے تھے۔ یہ گھاس بیچتا تھا مدینے میں نا، اپنے گاؤں سے گھاس لاتا تھا اور مدینہ شریف میں بیچتا تھا، اور یہاں سے سبزیاں ترکاریاں لے جاتا اور اپنے گاؤں میں جا کے بیچتا۔ تو اس نے گھاس لگایا ہوا تھا، بیٹھا تھا، اور حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ وہ کبھی آپ بھی جو بڑا گوڑا یار ہو آپ کا تو آپ چپکے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ ویسے تو کہتا ہے جناب میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، تو اب یہ کس کس کو یاد کرتا ہے، میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے، تو آپ اس کی محبت کو پرکھنے کے لیے اس کی جا کے کولی بھر لیتے۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا گھاس بیچ رہا تھا، حضور پیچھے چپکے سے گئے۔ اللہ اکبر، 2 جہاں کا امام ہے اور حضور کی ادائیں دیکھیے، اور کس طرح سادگی ہے اور کتنا پیار ہے۔ حضور نے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی اور کولی بھر لی۔ اچھا، حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتہ نہ چلے یہ کس کے ہاتھ ہے، اللہ اکبر۔
لیکن وہ نہیں بول رہے. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں کہ بولو، لیکن وہ نہیں بول رہے. میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا. میاں صاحب اگر آپ کو پنجابی سمجھ میں آتی ہو تو عارف کھڑی رومی کشمیر نے ایک شعر کہا ہے، لوگ تو اس کو مجاز کے رنگ میں دیکھتے، لیکن میں یہاں اس کو دیکھتا ہوں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر بچھڑ نہ جاواں. تو حضور نے اس کی کولی بھر لی اور آنکھیں بند کر لی اور وہ بولتا نہیں، بلکہ روایت میں آتا جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کی چھاتی سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. پھر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، مجھے کس نے خریدنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے. اور پھر حضور نے لفظ ارشاد فرمایا تو ہمارا دیہات ہے، ہم تیرے شہر ہیں. تو یہ بھی انداز محبت تھا. یہ بھی تو لوگوں سے، ماتحتوں سے پیار، یہ زندگی کے اندر ایک خوشگوار جو ہے وہ ماحول پیدا کرتا ہے اور زندگی کی تلخیاں مٹاتا ہے. ہر وقت جو ہے وہ طبیعت کے اندر تلخی اور ہر وقت طبیعت کے اندر سختی اور تناؤ یہ یقیناً دوریاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے خلق کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے اور ماتھے پہ شکنے لانے والے ہوتے تو اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. خلق کو دے دے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے. تو ہر ادا ہی لاجواب ہے اور ہر رنگ ہی خوبصورت ہے. تو زندگی کی ساری بہاریں حضور کی دہلیز پہ ہیں. اگر حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں گے تو ایک خوبصورت زندگی کا تصور ملے گا، اور اگر اس چوکھٹ سے دور ہٹیں گے تو زندگی تلخیوں کا شکار ہوتی رہے گی. آئیں ہم اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جائیں. علامہ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے جا، سارا دین اسی کا نام ہے. اور اگر تو یہاں تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہے. حضور تک پہنچنا ہی جو ہے وہ تیری زندگی کی معراج ہے. تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو یہاں تک پہنچنا ہی زندگی کی معراج ہے اور کامیابیوں کا زینہ ہے، اور یہاں پہنچنا ہی منزل ہے. اور یہاں پہنچ کے پھر منزل نے ڈھونڈی جاتی، یہی تو منزل ہے. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد. تو یہی سب کچھ ہے. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین. تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خطیب اہل سنت، سلمہ اہل سنت